تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرفك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور أزلي جمال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دیدہ و صحابہ آقائے مقدار شفیع روز شفاعت حضور محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات طیبہ سے لا محدود درود و سلام نذرانے پیش کرنے بعد لائق صدر وقار صدر کریم صدر محفل آل ربی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صدر قادری نامہ برکت مولانا محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت خطیب ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا صاحب نقشبندی نامہ برکت مولانا فخر نقابت برادرم بھائی عابد حسین خیال صاحب لائق صدر وقار صدر تقیم
فخر القرا عزت مآب جناب خادم بلال صاحب اور انتظامیہ جامع مسجد غوثیہ نشتر کالونی آج بھی اس خوبصورت بازی سجانا لے حضور کے سارے غلام مینو میرے دیرینہ دوست میرے بھائی حاجی محمد صادق صاحب حکم فرمایا انہوں نے میں تھوڑے سامنے حاضر خدمت چند منٹ میں گفتگو کروں گا میرے تو بعد محفل جاری ہے ساری رہے گی خوبصورت خطابات اور بیانات اور ثناخوانی اور مختلف حاضریاں ہر ایک نے آ کے میرے آقا مولا کی گل کرنی ہے ماشاءاللہ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک نے سبحان اللہ ماشاءاللہ گلاں کرنی ہے میرے کریم آقا مولا دیا بڑی تعداد میں تسی تشریف فرماؤ سب تو بڑی بات کہ حضرت علامہ مولانا مفتی حسن اللہ نقشبندی صاحب تھوڑے خطیب بھی ہیں سوشل میڈیا تے آپ دے مجمع دا جوش و خروش اسی دیکھتے رہنے ہیں گل اصل یہ ہے کہ میلاد النبی دے اس بابرکت ماہ دے اندر جگہ جگہ محافل گلی گلی رونقاں روشنی یہ معمول دی چیز ہے اور یہ ہر سال بڑھ رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دا ظہور ہو رہا ہے میرے آقا دا ذکر ہر سال بدن ہے گھٹنا نہیں لیکن بابا جی علیہ رحمت میں نے گل یاد آئی کہ اسی جلوس دے جا رہے ہیں مرضی جلوس تے لاہور بلدی والے نے بورڈ لائے ہوئے حضور آپ آئے تو دل جگمگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھ کے نہ دیکھنا بابا جی کا جب بیان کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا کہ ادھورا سچ پورے جھوٹ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے انہوں نے کوئی بندہ پوچھے کہ منافقو کیا صرف دل جگمگائے جب حضور آئے یا جب حضور آئے نے پھر تخت بھی جگمگائے اقتدار بھی جگمگایا انصاف ڈالا دانتوں بھی جگمگایا لبیک یا رسول اللہ جب حضور آئے تو پھر ہر چیز روشن ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ آج ساڑھے تو مسئلہ کیا ہے کہ اسی کہتے ہیں جس کریم آقا دا ملاد مناتے ہو سبحان اللہ اسے کریم نبی دا نظام بھی لے ہو سبحان اور کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں یہ ہوتے کسی بھی شعبے نال تعلق رکھنے والا بشرطے کہ اندروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہوئے اس گل وچ اوندا کوئی شک ہے نہیں بھاویں داڑھی رکھی ہونے بھاویں داڑھی منڈے بھاویں جناب اونے جبہ دستار پایا ہے تے بھاویں پینٹ شرٹ پائی ہے 3 پیس پایا ہے ایمان دی رکھتی ہونی ضروری ہے اونے کو پوچھو کہ نظام کیڑا چنگا ہے او آکھے گا نظام وہی چنگا ہے جڑا رسول اللہ نے دین آیا دین آیا دین آیا جناب خدا کھانا نعرے بھی لاؤں گے لیکن میری گل اگر تھوڑی دیر توجہ نال سنو گے صرف سبحان اللہ تک اکتفا کر لو کیونکہ ٹائم کافی ہو چکی ہے اجے بہت سارے ساتھی اجے بہت سارے مہمانان زی وقار باقی نے بھائی آپ حسین خیال صاحب کا اجے تک جڑا کوئی دور کا خیال نہیں انہوں نے جہاں چھٹن رہا کیونکہ انہوں نے آخری بندے کو دعوت دے کے پھر جانا ہے میرے سارے کا احساس ہے روز تک ہمیں ساڑا سبحان اللہ کو پورا پڑھی سبحان اللہ یہ کی مطلب سمجھا میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رفعنا لقد اے حبیب بسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا ذکر اتنا بلند لے جناب آدم علیہ السلام تو جناب عیسیٰ تک ہر نبی شان بیان کرتا گیا تاکہ شب معراج میں ساتھ میرے آقا پیچھے جواز پڑھ کے کہنا پیا یا مصطفیٰ
تھلے دے سال لنگر سمجھ آئے جنہوں ایک کی دو لگ گئے میں کیا بڑا لنگر پہ آئے کیا بات جنہوں جناب والا ایک تو دو شاہ پر لگنے میں کیا یہ بڑا لنگر ملے آئے بڑی برکت لگی ہے کیا بات ہے جنہوں جناب پیٹ بھر کے کھانا ملے کیا بات ہے کوئی انہوں سمجھائے ایک بندہ ایک لنگر ہے پر اصل لنگر سونے نبی ندین آج صدیاں بعد کسے بہن دی ویلی ہو کسے بیٹی دی ویلی ہو کسے ماں دی ویلی ہو کسے جناب اہل رشتے دی ویلی ہو یہ صدقہ ملا دالے نبی دا آج بڑی ماں کوئی جوان بیٹا جھک کے سلام کرتا ہے کہ اس نبی کا صدقہ جنہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدموں دے تھلے آج صدیاں بعد جناب اہل کوئی اپنے پیو عزت تقریر اندر کرتا ہے صدقہ ملا دالے نبی دا جنہیں فرمایا ثلاث دعوات مستجاب دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد للولد مظلوم دی دعا مسافر دی دعا تے پیو جدو پتر نو دعا دے اللہ یہ دعا قبول کردا ہے آج صدیاں بعد کوئی بڑھے بابے نہیں عزت کر رہا ہے نکے بچے نے سخت چھکر ہاتھ پھیر رہا ہے صدقہ ملا دالے نبی دا جنہیں فرمایا لے سمجھنا من لم یذکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا تو ساڑھے بھی چونیے جو نے بھی عزت نہ کرے نکے تے شفقت نہ کرے آج صدیاں بعد جناب اعلی حاکم مطر وسیل اللہ کے کہہ رہے ہو انسان دا بچہ بن اوے حکومت کر جے حضور تمین کہنا تو قانون دوبارہ تر نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کس وجہ تو اسی دلیل حضور کا فرمان لے آیا کہ سید القوم خادم خادم اللہ یا صدیہ بات جناب اعلیٰ کسے ملاوٹ آلے نو ملاوٹ تو روکن واسطے کسے دھوکے بعد نو دھوکے تو روکن واسطے اگر کوئی گل کر رہے ہیں گل حضور دیئے صدیہ تک اللہ حضور دیا یونیاں نہیں آئے کہ من غشہ بلے سمجھنا جنہیں ملاوٹ کی بھی ہو ساڑھے نہیں چھوڑے صدیہ بات جناب اعلیٰ کسے بھی کمہ بنا لو سوشل ویلفیئر دے کم کرنا لو غریبانو جناب اعلیٰ روٹی روزی مکان دے بنا لو اگر انہی عزت تاثیر سے تقریب ہو رہی ہے صدقہ رسول اللہ کے حضور نے فرمایا خیر الناس من یکفع الناس لوگوں میں جو چنگا ہوئے جڑا لوگوں نے نفع پہنچا لاؤ آج صدیہ بعد علی علی ہو رہی ہے مولا علی پاک نعرے لگ رہے ہیں نعرے حیدری لگ رہے ہیں وجہ کیا کہ میرے قریب آقا نے فرمایا مدینۃ العلم والی اور وابہا صدیہ بعد حسین حسین ہو رہی ہے صدقہ میرے آقا دا کہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین صدیہ بعد اہل بیت دیا گل ہو رہی ہیں صدقہ میرے قریب نبی دا جی سونے نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ صدیہ بعد نمازوں یا گل ہو رہی ہیں صدقہ حضور دا کہ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین اسی کرنا چاہنے عبادات بن جائے تے عبادت جنہیں صدقے ملی انہیں بننا جائے عزت آلے دی عزت کرے لیکن جنہیں عزت آلے دی عزت دسیوں دی عزت دی گل نہ کرے اس نالوں مٹی تو نبری کائنات وچ کوئی نہیں ہو سکتی اج قوم نو دسن دی ضرورت ہے بس کرو بھائیو اس رستے تے واپس آ جاؤ جڑے رستے دے اوتے جناب میرے کریم آقا دا دین سانو بلا رہا ہے اور رستہ کی ہے خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر ارشاد فرمایا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جو تمہیں نبی عطا کرے لے لو جنہیں تم منع فرمائے منع ہو جاؤ اس واسطے پہ او پیغام او خوبصورت شانہ لے کے تیرے تے میرے آقا ہے کہ سیدہ منع فرما دیا جب میرے شہزادے کی آمد ہوئی تے دیکھ رہی ہے مشرق کے جہاں مغرب والا بج رہے ہیں مغرب والے مشرق کل جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں مبارک ہوئے حضور ستارے چھوک چھوک کے قریب آ رہے ہیں ایج لگتا ہے کہ میں ہونے میری چھت ہوتے کر جاؤں گا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا صبح بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا
دی تری دیوانی چاہیے میں نے تسلی ہو گئی جان کرے سبحان اللہ صدقہ نور کا آیا ہے ہمارا نور کا اگر خدا میں آدھے حضرت مشکلیں دل تھوڑا جب بدل رہے ہو کہ ہر پاسے ہی سمائے فلک کے ستاروں زمین بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آئے ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آئے اس نگاہیں جھکاؤ پنجابی اچھل کرو تیرا مطلب ہے اور ظالم بادشاہ ہو اور سودی نظام چلانا لو اور غریباں دے ٹیکس لا کے عیاشی کرنا لو اور غریباں دے اوتے مصیبت ڈھال گئے آپ جگہ عیاشیاں وچ بس ہونا لو آخر دل کرو حضور آ گئے اور تہاڈا نظام نہیں چلنا اور رسول اللہ دا نظام چلنا ہے ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سردار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا خاتم النبیین کی آمد مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کوئی چھوٹا بندہ کسی بڑے سردار دیں گے کوئی گل کرے یا پوری پائے تو پتہ نہ اللہ جڑے ہو گئے گاڑ میں آنکھ نہیں نکالے تیری اوقات تو آکھ چکے اے میں کائنات کہہ رہی ہے اے ظالمو اے ظالم بادشاہ تے بدماشوں کمینے آنکھ نہیں کرو حضور او بلاد او غلاموں تے ستم کرنا لے ماں پیو نوں بازاراں وچ بیچن والے ہو ہمسایہ تے تشدد کرن والے ہو غریب نوں دبا کے امیراں نوں پروموٹ کرن والے ہو آنکھ نہیں کرو حضور ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ نگاہیں جھکاؤ میرے آنکھ میں بڑے بچے بہت سراب میں بچے لیکن سب تو اہم جو چیز ہے میں نے سید قطب شہید کا جملہ یاد آیا کہ آپ نے فرمایا یار میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو علم دیا اب مسجدوں کو طہورا یا مسجدوں کو طہورا کہ یہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک کر دی گئی فرمایا اس حدیث کو پڑھن تو بعد جدوں تک روح زمین تے ایک انچ دے اوتے بھی کفر دا تسلط ہے تے اسلام اتنے غالب نہیں مومن واسطے آرام حرام سمجھ آئی اسی ایک گل کرنے ہیں تو لوگ کہنے ہیں آپ متشدد ہیں
حالانکہ قرآن کا اصول ہے، یہ نبی آیا اس واسطے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، سبحان اللہ، تاکہ یہ دین اسلام سارے دینوں دے غالب آ جائے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا، انشاءاللہ جن ذمے جو ہے، جن کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے کہ حضور دے دین کو تخت لے آئے۔ انشاءاللہ آیا آیا نالے بھی اللہ میں نے سید قطب شہید کا یاد آنا انہیں کہ جی حضور دے اور بڑے معجزے نے، قرآن بھی میرے آقا کا معجزہ ہے، لیکن میرے کریم آقا کا یہ بھی بڑا بڑا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو چند ہفتے تک قرآن پڑھایا۔ اقبال نے اسے جانے باقی نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ اسے واسطے کہ چلنے پھرتے قرآن کہ حضرت خالد بن ولید کو جس وقت پوچھا تھی آگے مدد مقابل ہے کہ ہاں بھئی جس نبی نے نام تے لڑ جانے ہو مر جانے ہو تے موت کی پرواہ نہیں کرتے، دسو تے صحیح ان دی شان کی ہے، تعارف کی ہے، ان کا مقام کی ہے۔ آپ نے فرمایا یار لمبی چوڑی تھی میں تیرے کے گل نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں، جنگ بالکل سامنے ہے، مختصر تعارف ہے کہ وہ بھیجن والے دی شان بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے رب دی شان دیکھنی ہے تو رسول اللہ نے سبحان اللہ، جنہاں بھیجے ہویا رسول انہاں محبوب اتنی شان حال ہے، انہوں بھیجن والا رب کتنی شان ہے۔ سبحان اللہ بے شک، برا البرا، سبحان اللہ ماشاء ساڈا جرم اور کوئی نہیں، سبحان اللہ، اسی بھی جس ٹائم روایتی تقریر کر رہے سب کوئی سب کچھ نہیں کہہ رہے۔ میں جیل وچ ایک سوال کیتا سی، 40 دن سخت ٹھنڈ وچ اڈیال وچ کٹ کے تے سی آئی اے ماڈل ٹاؤن وچ 20 دن دے ریمانڈ تے جدوں بابا جی نال سانوں انہوں نے اکٹھا کیتا تاکہ مشاورت کرن کہ بھئی اے ہن ساڈے اشاریاں تے چلدے نے کہ نہیں چلدے، آپس وچ بیٹھن تاکہ گل مکائیے۔ تے میں پوچھیا بابا جی میں کہ حضور ساڈا قصور کی ہے، اور بھی تے مولوی ہیں تقریراں کردے نے، اور بھی تے ہیں مشائخ دین دیاں گلاں کردے نے، سیاستدان نے سیاست کردے نے، ساڈا جرم کی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، فرمایا خطیب الاسلام ساڈا جرم یہ ہے کہ انہوں نے آکھیا کہ بدر ہوئی سی تے فرشتے آئے سن، ساڈا جرم صرف اتنا ہے اسی کہتے ہیں کہ میدان لانا پیا سی فرشتے پھر آئے سن۔ ساڈا جرم اتنا ہے کہ اسی کہتے ہیں کہ جدوں فرشتیاں دی مدد چاہیے ہوئے پہلے میدان لانا پڑے، سبحان اللہ، میدان لاؤ گے تے مدد آئے۔ مدد آئے، فرمایا اے ساڈا جرم ہے تے وہ پھر آیا ایک بڑا بڑا ذمہ دار، میں نے کیا دیکھیں جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آئیں، آپ قومی دھارے میں آئیں، مدارس کو بھی تھوڑا سافٹ بنائے، اتنا ایکسٹریمسٹ اور متشدد نہ بنائے، فلاں فلاں میں تقریر کرتا رہا۔ بابا جی نے فرمایا تینوں آج تک نہ واب ہے سرکاری مولویاں نہ اصلی مولوی دیکھیا جس دن تینوں کوئی اصلی مولوی ٹکریا نا اس تو بعد تو دوبارہ انہیں یہ گلہ نہیں کرے گا، کہنا جی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو کی چاہنے کہنا جی اسی چاہنے ہیں کہ تواڈے مدرسے جو سائنسدان نکلن، انجینئر نکلن، فلاں نکلے، اے نکلے، او نکلے۔ فرمایا چلیا تو ساڈے مدرسے سے 1 روپیہ نہیں لایا تے منگن آ گیا سائنسدان تے میں تے ویسے گل دس دیا پاکستان دے سب تو بڑے سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کو مجھے مولوی بنایا کہ تو بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ناقابل تسخیر پاکستان کو بنانا والے لوگ دنیا دے کے غدار تے راز بیچن والا تے مجرم اے تسی ڈکلیئر کیتے کہ اسی چپ کر گئے تے پھر اسی تے جیل وچ ساں تے ہیوی پیپر ساں۔ پھر دنیا نے دیکھا میں تیجے تک حیران ہاں خان دے سپورٹر دے کہ یار جس ٹائم ڈاکٹر قدیر خان دنیا تو رخصت ہوئے نے اس ٹائم نہ وزیر اعظم جنازے گیا، نہ آرمی چیف گیا، نہ چیف جسٹس گیا، کوئی بڑا عہدیدار کوئی جماعت کا بڑا ذمہ دار نہیں گیا۔ تے پھر تسی یہ بھی گل کردے ہو کہ اسی جناب آزادی دی گل کرنے ہیں تے غلامی تو پاک ہوں ساڈی فریقی کہ کہندے نے چھج تے بولے پروڑ کے بولے، جنوں کوئی قدر سراغ ہوئے ہو تے گل کرے تے جیڑا خود چھاننی کی بولے کہ چھج تے بولے چھاننی کی بولے تے چھاننی گل کر رہی ہے کہ جناب آزادی غلامی اے گلاں زیب نہیں دیندیاں ساڈے کے نہ بلے والے نہ تیر والے نہ نون والے ساڈے کے نہیں کوئی گل کرنا، گل وہ کرے جے حضور دے دین واسطے پہرا دتا ہو، گل وہ کرے بھائی
کہ ستائی لاشیں چک کے حضور دی عزت کی گل کیتی ہوئے گل وہ کرے جنہیں مسیطہ دے سپیکر بچان واسطے 8 لاشیں چکے ہون گل وہ کرے جنہیں ختم نبوت واسطے فیض آباد دے اندر اپنا لہو پیش کیتا ہو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ نال میرے کریم آقا نے اور بے شمار معجزے لکھے ایک بڑا معجزہ ہے کہ میرے کریم آقا نے اپنی امت نو غیرت دا درس دیا قوم دیاں اس طرح پامال ہون تو بندہ کہ کیا کریں جی عابد صاحب دیکھیں نا جی مفتی حسن اللہ صاحب معیشت چلانی پڑتی ہے صرف شکار دے بہانے حاجی صادق صاحب صرف شکار دے بہانے آن دبئی دے شہزادے تے چولستان میں شکار بھی کرن تے ساڈے بغیرت حکمران انہاں نوں پاکستان دیاں دھیاں اس طرح پیش کرن صرف چند ٹکیاں دی خاطر تے آخر معیشت کھڑی ہو جائے او کدی دلالیاں نال معیشت کھڑی او کدی کنجر کوڑے نال یار کوئی معیشت کھڑی ہوئی خدا دی قسم ہے معیشت جدوں کھڑی ہونی ہے غیرت دینی نال ہونی اور غیرت میں نہیں کہہ رہا دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونے وچ مدینے کاش نہ میرا اس قوم نو پتا ہوئے جس نبی نے ملاد کسی آئے جنہی اللہ کا آسان آئی ہے جنہی میں پہلسی سجائی او تے اتنے غیرت آلہ ہے کہ ایک بیٹی مسلمان آلی کنپنی کا نوکاتے بازار دے اندر یہودیاں دی دکان دے اندر زیورات دے آرڈر دے رہی ہوئے لیکن یہودی شرارت کرتا آیا اس مسلمان بیٹی دی چادر دے پیر رکھ کے کھڑا ہوئے تاکہ بیٹیاں بھی ایک کھڑی ہوئے بھی تے بے پردہ ہوئے لیکن تو بیٹی کھڑی ہوئے تو دی چادر گرے تے اور تاڑیاں مار کے ہنس پوے تے مسلمان بیٹی اپنی چادر سیدھی کرن لگ پوے اس منظر نو دیکھ کے نبی دا صحابی بازار چ گزر رہا ہوئے ساڈی دھی دی چادر کھچ کے کوئی مذاق کر رہا ہے ساڈی بہناں دے پردے اتار کے کوئی تاڑیاں مار رہا ہے اسی زندہ رہ جائیے کیویں ہو سکدا ہے نبی دے صحابی نے کٹی تلوار کھون لا دتی اس یہودی دی تھو لڑائی ود گئی جناب والا حتا کہ بنی قینوقاع تڑی لائی صحابہ نو تڑی لائی نبی پاک نو آکھیا کہ تسی بدر دے چند بندیاں نال لڑ گئے مشرکین مکہ نال لڑ کے تسی چوڑے ہو گئے ہو تسی کیا تسی بڑے چلے ہو ساڈے نال لڑو گے تے پتہ چلے گا اس دھمکی دے اوتے تیرے نبی تے میرے نبی یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ایک چادر ہی تو گری ہے بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں صحابہ یہ نہیں کہا ایک بیٹی دی چادر ہی تو اتری ہے بیٹھ کے گل کر لینے ہو مسئلہ سلجھا لینے ہو لکھاں سلام میرے نبی دے تیرے کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا چلو بھائی بنی قینوقاع کا قصہ مکا کے آئی پورے قبیلے نال جنگ چھیڑی ایک دیکھ کے کہ اکثریت سجادے ہوتے جناب اعلی یہودی ہوئے نبی محمد عربی اپنے غلام سمیت ایک بیٹی دی چادر دی خاطر بنی قینوقاع کے مقابلے میں نکلنا پہلے وہ میدان سن حضور نو آتا وے کہ میرے نبی دا معجزہ ایک ماں دی مسافت سے حضور دے دشمن دے سینے وچ حضور دا روح پیدا ہو جاتا ہے حضور چلے تے انہاں دے دل وچ اللہ نے روح پیدا کیتا او بھاگ کے قلعے وچ بند ہو گئے ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن میرے کریم نبی نے انہاں دا محاصرہ کیتا حتیٰ کہ وہ اس گل تے آ گئے ساڈی بچان بخش دے اس علاقہ چھڈ جانے آ نکل جانے آ اس سر تے انہاں نوں جان دی اجازت ملی اج قیامت تک کوئی مثال دے گا میرے ربی اسلام دے اندر سب تو بڑی مثال میرے نبی ہوئے اس تو بعد میرے نبی کے صحابہ ہوئے ایک بیٹی دی چادر دے پورا قبیلہ کے آئے جنہاں نے اس چادر کھچن والے چادر اتارن والے دی حمایت کیتی سی اس واسطے اقبال بولیا غیرت ہے بڑی چیز جہاں لگو تو نعرہ رسالت درویش کو
چادر کھچی جائے تے حضور میدان چا جان اج فلسطین دھیاں لٹیاں پئیاں کشمیر دھیاں لٹیاں پئیاں ورنہ یمن دھیاں لٹیاں پئیاں خود پاکستان دھیاں لٹیاں جاؤ انبیاء صدیقی ملک چ لے کے غیراں دے حوالے کر دتی جائے جڑا اس دھی دی گل کرے اونوں دہشت گرد ایکسٹریمسٹ قرار دے دتا جائے تے آکھیا جائے یہ امریکہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرتا ہے یہ یورپ اور فیڈ کو ناراض کرنے کی باتیں کرتا ہے ہماری معیشت کمزور پڑ جائے گی جی ایس پی پلس اگر نہ ملا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے بندیاں میں اپنی زبان میں گل کرنے پہ آخر گے مولوی بڑا سخت گل کر گئے ہو مولوی بھی نہ من مسٹر دی من ملا دی نہ من اور ڈاکٹر علامہ اقبال دی نہ من جنہوں تم سبرے پاکستان کہنا ہے میں کہتا صبح بے ایک کہتے یورپ راضی نہ آیا تو معیشت نہیں کھڑی ہوئے گی اقبال کہنا ہے کوئی نہ نسے افغانی 45 سال جنگ لڑ کے نبی کا دین دا فیض کرنا معیشت کھڑی ہو جائے 1000 نہ دا تیرے 4000 دے برابر ہو جائے 400% انہوں دی کرنسی تیرے تو بہتر ہو جائے تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا کہ معیشت کفر دی رضا نہ نہیں رب دی رضا نہ ٹھیک ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں کہتا اقبال میں نہ رکیا میں کہتا مولوی حاجی صاحب صاحب آکھیں گے جی ابتدائے مولویوں نے بلایا سی نے اپنے مہمانوں کی گل کرنی تو دس کے تو کیا اقبال بولے ایویں دے بادشاہ ایویں دے چمچے کٹچیاں تو دس کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے امیدی سبحان اللہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بابے نے بلا کے جنا کیا اقتدار ملے گا کل ساڑی مرضی دی کر بابے نے فرمایا اقتدار چاہیے ہے پر دین بیچ کے نہیں چاہیے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے کیوں لبیک نے تپے ہوئے کیوں ساڑھے درمیان میں اقبال کہنا ہے اس واسطے نہ تسی دھمکی تو ڈر رہے ہو نہ روپیے کی لالچ موقع بدل رہے ہو اسی خطا سے کتاب ملوک ہے مجھ پر سبحان اللہ اسی خطا سے کتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں والے سکندری کیا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد منصب نبیان منصب نبیان منصب نبيا فاقتلوه 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 گستاخ رسول کی ایک سزا سلطن سے جدا سلطن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سلطن سے جدا سلطن سے جدا دین نے جانا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا سوال
नहीं जाना اسی کسی کا پیو تو نہیں مارے خود کچھ جیکٹاں سارے کو برابر نہیں ہوئی سترہ ہاں اے سارا کچھ نہ کسی کا خون بہایا نہ کسی کا قتل کیتا 27 لاش جو کہ ہتھیار نہیں اٹھائے یار قبلہ امیر المجاہدین جیل تو لے کے امیر محترم دی جناب بے گناہ قید تک اے سارے منظر دیکھے ہتھیار نہیں اٹھائے اے جرم صرف جرم اتنا ہے اسی کہتے ہیں جس مقصد واسطے ملک بڑے ہے وہ مقصد پورا کرو وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اس جرم میں تسی سب مارتے ہو تسی ساڑھے پچھلے ملاد میں چاپ مارے اس ملاد میں موقع دے 100 شہید کر دیں پچھلے 4 شہید ہون جناب 100 شہید تے میڈیا میں گل کرنے کی توفیق نہیں جے جڑا والا دا واقعہ ہوئے بندہ نہیں مریا کچھ عمارتوں میں دیواروں کا نقصان ہویا تے چیف جسٹس صاحب جڑے موجود ہیں زنانی اپنی لے کے اوتھے پہنچ گئے کہندا میرا دل خون دے آنسو رو رہے ہیں ساڈا وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب اوتھے پہنچ گیا میرا دل خون دے آنسو رو رہا ہے جناب آرمی چیف صاحب کو درد اٹھ پیا کہ جناب میرا دل خون دے آنسو رو رہا ہے بندہ پوچھے یار جتھے بندہ نہیں مریا خون نہیں گریا دل خون دے آنسو رویا ہے 100 بندے 100 گھراں دے چراغ بجھ گئے نے ظالموں تہاڈی اکھیں وچ آنسو نہیں آیا دل رونا تے بڑی بڑی بدماشوں کو کچھ غور کرو پھر مولوی فاروق اللہ صاحب گل کرے تے کہنے یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اچھا ایک گل یہ بھی سن لو اے مولوی فاروق اللہ صاحب دی ذاتی تقریر ہے تے ذاتی خیال ہے اس خیال نال عابد خیال صاحب کی متفق ہونا ضروری نہیں اس خیال نال مسجد دی انتظامیہ جلسے کرانا والے میری جماعت دا بھی ساتھی متفق ہوئے ضروری نہیں ایندے ہر قسم دے آفرشات دا مولوی فاروق اللہ صاحب اللہ ذمہ دار تے میں ایک گل کر رہا ہوں اس غریب قوم جیڑا دیہاڑی کرن والا ریڑھی لانے والا مزدوری کرن والا 15-20 ہزار مہینہ کمان والا جنوں تسی 20,000 بجلی دے بل بھیجے تے جیڑا جناب والا 50,000 کمان والا سی 1.5 لاکھ بجلی دے بل بھیجے ظالمو اس غریب قوم تو 1750 ارب روپیہ دفاع دے نام تے لے لو تے باہر تے کسی بارڈر تے جنگ چلدی کوئی نہیں پئی تے ملک اندر بھی تواڈے تو نہ سنبھالے جائے تے پیسے جانے کدھر ہیں پھر سوال کرو دے کہنے کہ جناب یہ ریاست کے خلاف بیانیہ ہے یہ بغاوت ہے یہ فلاں ہے کچھ ہوش دے ناخن لو کچھ بندے بڑھو حضرت فاروق اعظم پاک نے ارشاد فرمایا سی اگر اگلے سال اپنے منوں زندہ رکھیا تے صنعاء دیاں وادیاں دا چرواہا اگر میرے کول آیا نہ منگن واسطے تے میں اودے گھر جا کے حق دیاں گا ہوندا جڑا عام مسلمان دا حق ہے اس تو پہلے کہ وہ اپنا حق منگن میرے دروازے تے آوے صدیاں پہلے حضرت فاروق اعظم نے بغاوت روکنے کا ایک طریقہ دسیا ہے کہ جے ریاست میں کوئی وسائل ہیں کہ وہ عام آدمی تک بھی برابر پہنچنے چاہیے بے شک ایک سارا جرم ہے اسی کہتے ہیں کہ بھائی جو ریاست مسائل پیدا کر دی وہ چند بندیاں کے درمیان ہی کیوں ہے بالکل بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے مولویوں کا بھی ہونا چاہیے پیراں کا بھی ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں جتنے جنرل زندہ رہے یا جتنے مر گئے ہیں انہوں نے جناب جڑے بچے وارث نے باجوہ صاحب سمیت مشرف دی باقیات سمیت انہوں نے بھی احتساب ہونا چاہیے کہ تیری تنخواہ کتنی سی سے بڑھا کے کی جا رہا ہے سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے پیراں کا بھی ہونا چاہیے اے ملک کسی نے پیو دا نہیں اے ملک اس فقیر ہے جنہیں اپنے گھر دے 15 بندیاں نال نکلیا سی تے 2 بندے پاکستان پہنچے سن باقی سارے رستے چ مارے گئے سن صرف اس واسطے نکلیا سی کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ توجہ ہے ایجر میں جناب اعلیٰ ساڈا لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑے کسی غلط فہمی کا شکار نے کہ دیکھنا چل تو پڑے آپ کے ساتھ لیکن آپ کو تو آنے نہیں دینا میں کہ نہ دیکھنے کے ہوتی ضرورت نہیں ہونا کوئی ہے جو میرا رب چاہے پوری دنیا کی پاور امریکہ کے نال 52 ملک مل کے 20 سال لڑ کے افغانستان دے وچوں اسلام کے گردن جھکانی پئی ہے او تے لڑن والے سچ ٹیکنالوجی
ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਬਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا۔ پھر عدل کے میں ہوئے گا، عدل پھر انج ہوئے گا جب میرے پاک نبی تشریف لے آئے، پتر دے 70 کے بھی مسجد نبی دے سینج بننے ہوئے، رسیاں نال جکرے ہوئے، انہوں وچ نبی پاک دا سکا چاچا حضرت عباس بھی موجود ہوئے، میرے پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوئے، چاچے دی آواز آئے، ہائے میں نے رسیاں کھا گئی ہو، حضور کدی ادھر جا رہے کدی ادھر جا رہے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آپ بے قرار ہو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے چاچے دی آواز میں بے قرار کر رہی ہے، انہوں رسیاں تکلیف دے رہی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور پھر کہتے چاچے دی رسیاں کھول دی ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک عدل نہ ہویا، پھر جاؤ سارے قیدیاں دی رسیاں ڈھیلیاں کر دے۔ جی بولو پھر سارے قیدیاں دی رسیاں سارے تو پھر سارے رسیاں ڈھیلیاں ہوئی ہیں، اے ہے عدل۔ اے عدل نہیں ہے کہ خان صاحب نے ٹی وی ملیا کہ نہیں، اخبار ملیا کہ نہیں، خان صاحب نے جناب اندر اے سی ملیا کہ نہیں، کولر ملیا کہ نہیں، بندہ پوچھے ایکو کہہ رہ گیا کہ جیل باقی تھوڑا پیو مار گیا ہے سر۔ چیف جسٹس نے اس سے بھی کو کہہ دی نظر آتا ہے، باقی کوئی کہہ دی نظر نہیں آتا۔ یہ ساری چیزاں جب قوم غور کرے، مولوی فاروق الحسن جاندے ہیں تقریر مکاندے تواڈے تے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں زندگی کی پہلی دفعہ دیکھا لائیو سیشن قبلہ سپریم کورٹ دی سماعت دا تے 15 سارے جج بیٹھے، لارجر بیٹھا بینچ تے بینچ دے اوتے بیٹھن والا جج انگریزی گون پا کے بیٹھا ہے تے جڑے پیچھے کھڑے نے انہاں نے ایک ایک کرسی مگر ایک ایک بندہ اون دی جدھر منہ کرے اون دی تشریف سمیت کرسی گھمان واسطے سجے کھبے اون دی ڈائریکشن سیدھی کرن واسطے اس بندے دا لباس ہے لیاقت علی خان وہی شیروانی جڑی پاکستان دے پہلے وزیر اعظم نے پائی تے اون دے علی جناب جناب کہے تاکہ قوم نو پیغام ملے کہ تواڈے وزیر اعظم اج بھی انگریزاں دے چٹو نے، انہاں دے ڈاؤٹ نے، فیصلہ وہی ہوے گا جڑا انگریزی کون پا کے کرے گا، اوندا قانون چلے گا۔ تسی کتنی دیر تک یہ ظلم دیکھنا ہے کہ اجے تک وقت نہیں آیا کہ تسی آکھو بدماشو ہن تہاڈا کم نہیں چلے گا، تہاڈا قانون نہیں چلے گا، ہن حسین دے نانا جان دا قانون چلے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کاش اس قوم کو سمجھ لگ جائے کوئی دور سی کہ سلطان قطب الدین ایبک جیسے لوگ بادشاہوں میں سن اور ایسی عدلیہ میں تھی کہ سلطان قطب الدین ایبک نکلے آئے شکار واسطے جناب ماریا تیر ہرن تے گزر گیا تے چرواہے نہ لگیا چرواہا پر گیا کیس آیا سول کوٹ دے اندر بادشاہ پیش ہونے واسطے آیا تے سول جج کہہ رہے آئے بادشاہ کو کہنا اپنی فوج باہر کھڑی کر کے آوے، ہتھیار باہر جمع کرا کے آوے، تلوار باہر جمع کرا کے آوے۔ جناب اعلیٰ جس ویلے بادشاہ فوج باہر کھڑی کی تھی، تلوار باہر کھڑی کی تھی، اندر آیا ہے چرواہے دی ماں مدعی آئے، انہیں کیا ہاں ماں دس اے تیرے پتر دا قاتل ہے جو تو آنکھیں نہیں صدا ہوئی اے ہے تے پوچھا بادشاہ میں صفائی ہے کیا نہ کر رہے تے بادشاہ کہتا ہے تیر میرا سی لیکن میں قسم اٹھانا کہ میری بچے میں کوئی دشمنی نہیں سی، اے میرے تو قتل خطا ہے قتل عمد نہیں ہے، اے میرے تو انجانے جو ہے جان بوجھ کے نہیں ہویا، آپ کو دل کرے تو میرے معاف کر دے دل کرے میرے کو دیت لے لے لیکن جس وقت ہاں اور انہیں کیا اگر میں نے معاف نہ کرے تو مائی دی مرضی ہے جب چاہے اللہ نے پیار دیتا ہے لیکن یار میں مطابق کرنا تے بادشاہ نے جو قانون کے سر جھکایا اس وقت مائی بولی انہیں کہا جاتا صاحب میرے پتر میں تے مڑ کے نہیں آنا لیکن قرآن نے حکم دے کے ایک گردن جھکان والے بھی پتہ نہیں بادشاہ نے پھر آنے کے لہذا ایسی سزا یہ ہے کہ میں پتر تک خون معاف کیتا جدوں تک زندہ رہے گا میرا پتر بن کے رہے گا۔ او خدا دے او بندے او اس فیصلے تو بعد
لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آج ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او خدا دے بندے ہو اے حیدر انہیں کہا کہ پتہ نہیں پھر میں قرآن دے حکم کے سر چکانا والا بادشاہ بھی آئے گا کہ نہیں ایس فیصلہ ختم ہو گیا بادشاہ بری ہو گیا بادشاہ نے اے میں اپنی آستین اتے چڑھائی تے حاجی صادق صاحب اے آستین اتے چڑھا کے نا ایتھے بنیا سی خنجر انہیں خنجر کڑیا باہر تے کہنا ہے اور سمجھ اج جے تو اج اسلام دے مطابق فیصلہ نہ کرتا ایس خنجر نہ راج تیری میں دھوڑ نہ لگا تے نال ہی جج صاحب نے جناب اپنے ٹیبل دے تھلے کڑی تلوار انہوں نے کہ جے تو آج اپنی تلوار باہر رکھ کے تے اپنے جناب کرو فرد فوج تے پرسنل سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے کر کے نہ آندا تے میں تیری دھون خود لڑنا جتھے جج نو بادشاہ دا ڈر نہ ہوئے بادشاہ نو جج دا ڈر نہ ہوئے ہر کوئی قرآن دے آئین دا پابند ہوئے پھر صدیاں بعد بھی انہاں دے نام زندہ رہنے بے شک اتنے تے ساری ایفیار نہیں ہوتی مقدس لوگوں نے بندہ پٹھا لٹک جائے انہیں کہ نہیں ادھر نہیں مولوی بھی باری ہوئے تو جناب سبحان اللہ مولوی جمعے والے دن اتلے سپیکر جمعہ پڑھا لوے تو ممکن 6 مہینے پیشیاں مقدرہ رہے تو 7,500 دیاں دیاں اس طرح لٹ کے انہاں دیاں بےہودہ ویڈیو بنا کے تو جناب میجر رینک دا ایک چھوٹا جا جناب ٹاؤٹ او سیکیورٹی گارڈ اپنا سیکیورٹی چیف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دا او جائے جدوں تے اودے ہاتھ کڑی دے اوتے بھی کپڑا لگیا ہوئے صرف اس واسطے کہ حضرت صاحب دی بے عزتی نہ ہو جائے کہ انہوں بھی ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے جدوں تک اے بدماشی ختم نہیں ہونی پاکستان وچ امن نہیں آ سکدا تے پاکستان وچ امن آ رہا ہے کیونکہ قوم تیزی نال ادھر آ رہی ہے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا دین آیا بات جناب اعلیٰ تقریر مک گئی اس یقین نال جانا ہے کسی تو ڈرنا نہیں جھگڑا نہیں کسی دی بدماشی تو کسی دے روپ دے وچ آنا نہیں گھر دے لبیک دا جھنڈا لا کے دروازے تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دی تختی لا کے روزانہ 10-15 بندیاں نوں دعوت دے کے لبیک دی تے دس دینا ہے اپنے آپ نوں بھی پیغام دینا ہے لوکاں نوں بھی سنانا ہے کتاب کرنگے تو سارے شعر سنان گے جڑے تسی نہیں بھی ذہن جو بھی سنان گے میرے حصے والے سنان گے اپنے حصے والے سنان گے تو میں ویسے ایک شعر پڑھ دے خدا دے واسطے ایک بار آجا خدا دے واسطے ایک بار آجا ادھر چلے چلے
صاحب اور آپ کی تمام انتظامیہ خالق سب کو جہازانیہ پر تنظیم فرمائے، اور ایک مرکز جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علامہ مولانا خطیب ناموس رسالت صاحبزادہ مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب